اما بعد فقد قال سبحانہ وتبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران حسین، شیعان حیدر کرار، بزرگان ملت، برادران عزیز، یقیناً یہ بہت بڑی شب ہے اور بہت بڑی غم کی شب ہے کہ جس میں ہمارا اور آپ کا آخری نبی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس شب میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نبی کے لیے پروردگار عالم نے 12 قصیدے پڑھے، بہت زیادہ قصیدے پڑھے، قرآن و حدیث سے لے کر اللہ نے ہر طرح سے تعریف اپنے حبیب کی کیونکہ اس نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں میں سے ایک نبی بنا کے اس دنیا میں بھیجا جو تم پہ آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، حالات ایسے خراب تھے نبی کا آنے کے بعد کہ ایک مکمل نمونہ عمل کا ہونا ضروری تھا جو انسانی زندگی کو منزل کمال تک لے جا سکے۔ نبی کا جب ظہور ہوا تو ہر دور کی بغاوت دور پیغمبر میں موجود تھی۔ آدم کے دور کے انسان خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، موسیٰ کے دور کے جادوگر خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، عیسیٰ کے دور کے طبیب خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، ابراہیم کے دور کے پتھر خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں کتنا مشکل تھا پیغمبر کو کہ وہ اللہ کے پرچم کو نصب کرے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروائے، اور کتنا آسان تھا نبی کو کہ وہ اپنی خدائی پیش کر دیتا، کیونکہ پتھر خدا مانے جائیں اور پتھر جس کی عظمت کا کلمہ پڑھے وہ خدا نہ مانا جائے، پہاڑ خدا مانے جائیں، پہاڑ جس کے حکم سے اپنی جگہ کو چھوڑ دے کیا وہ خدا نہ مانا جائے، دریا خدا مانے جائیں کیا دریا میں راستہ بنانے والا انسان خدا نہ مانا جائے۔ لیکن اللہ رے کمال مصطفیٰ نبی نے آواز دی مجھے وہ خدائی برداشت نہیں ہے جو خدا کو چھوڑ کے ہو۔ ایسے ماحول میں، ایسی مشکل میں میں اللہ کے پرچم کو نصب کروں گا اور اس کی تبلیغ کروں گا۔ نبی نے ایسا ہی کیا۔ نبی کے 40 سال یوں ہی خاموش نہیں گزر گئے، بلکہ پہلے نبی نے اپنے اخلاق کے پانی سے عرب کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچا، پھر علی کی مدد سے اسلام کا شجر لگا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن نبی کی زندگی کو جاننے کے لیے اہل بیت کی زندگی کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صرف معیار کعبہ کا نام ہے اور اہل بیت محافظ کعبہ ہے۔ عزیزان محترم، طرح طرح کی جب نبی دنیا میں تشریف لائے، آتش کدے فارس خاموش ہو گیا، دریائیں خشک ہو گئیں اور زلزلے آئے، طوفان آئے جب نبی کا ظہور ہوا۔ ایسے ماحول میں نبی نے اللہ کے پرچم کو نصب کیا۔ لوگوں نے ہر طرح سے نبی کو اذیتیں کی، پتھر مارے، ڈھیلے مارے، لیکن نبی تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ لوگوں نے آ کے مکے میں نبی سے فرمایا، ابو طالب سے فرمایا کہ رسول سے کہہ دیں زمینیں لے لیں، گھر لے لیں، باغات لے لیں،
لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ سے باز آ جائیں۔ تو نبی نے کہا کہ چچا جان ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج لا کے رکھ دیں پھر بھی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آئیں گے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کسی بھی حال میں نبی نہیں مان رہے تو لوگوں نے اذیتیں کرنا شروع کی، قتل پہ آمادہ ہو گئے نبی کے اوپر کہ نبی کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں سب مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، گھاتیں لگائی گئیں، نبی کو پتھر مارے گئے، پریشانیاں پیدا کی گئیں، لیکن نبی اللہ کی تبلیغ میں آگے بڑھتے رہے۔ جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے سارے کے سارے نبیوں کو اذیتیں کی گئیں تاکہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تبلیغ کے راستے کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ نبی آخری نبی دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل بن کے آیا تھا، اور عزیزان محترم کیونکہ پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ ہم سارے نبیوں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کریں گے، لیکن نبی سے نبیوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ آدم سے پوچھا جائے گا آدم بتاؤ تمہاری امت نے کیا کیا، نوح سے پوچھا جائے گا نوح یہ بتاؤ تمہاری امت نے کیا کیا، زکریا تم بتاؤ تمہاری امت نے کیا کیا، حام تم بتاؤ تمہاری امت نے تبلیغ کی یا نہیں کی، حق تبلیغ ادا یہ کیا یا نہیں کیا۔ یعنی اللہ سب سے پوچھے گا، لیکن محمد عربی سے پوچھے گا پروردگار عالم، اے میرے حبیب بتاؤ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں کیا، ابراہیم نے تبلیغ کیسے کی، نوح نے تبلیغ کیسے کی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ساری امتوں کا مستقبل سارے نبیوں کی لبوں کی جنبش کا محتاج ہوگا، اور سارے نبیوں کا مستقبل رسول کی لبوں کی جنبش کا محتاج ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ مرتبہ اللہ نے دیا۔ آدم سے پوچھا نہیں جائے گا، نبی سے پوچھا جائے گا۔ اب لوگوں نے اذیتیں کی، نبی کو پتھر مارے، ڈھیلے مارے، لیکن لا الہ الا اللہ کا راستہ نبی نے نہیں چھوڑا۔ عزیزان محترم کئی جگہ ایسا ہوا، ہجرت کی نبی نے، کبھی مکے سے ہجرت کی، کبھی مدینے سے ہجرت کی نبی نے۔ اب نبی نے جب لوگوں نے جو ہے مشورہ کیا کہ ایسے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو نبی کو قتل کر دیا جائے، تو نبی کو چاہنے والوں نے بہرحال یہ خبر دی، اور رات کی تاریکی میں لوگوں نے علی کے رسول کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کر لیا رسول کے گھر کا تو اس وقت وحی نازل ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کا نبی کبھی بھی وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا، کیونکہ یہ وما ینطق کا مصداق ہے۔ فوراً وحی نازل ہو گئی، میرے حبیب تم مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ۔ توجہ کریں عزیزان محترم، مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر جائیں۔ نبی رات کی تاریکی میں نکلے اور اپنے بستر پر اپنے وصی کو سلا کے چلے گئے۔ پوری رات دشمن گھر کا محاصرہ کیے رہے، لوگوں نے یہ نہیں پتہ لگا پایا کہ بستر رسول پر کون ہے۔ صبح نمودار ہوئی، پہنچے، کہا رسول کہاں ہیں؟ کہا مجھے تو خبر نہیں ہے، میرے حوالے تو کر کے نہیں گئے تھے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ نبی نے جب ہجرت کی، توجہ کریں، اور جا کے ایک غار میں نبی نے پناہ لی۔ جو حاجی حضرات جاتے ہیں نا مکے تو راستے میں غار پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں غار ثور، غار میں جا کے نبی نے ہجرت پناہ لی، غار ثور میں نبی نے۔ اب تاریخ نے نہیں لکھا کہ کتنے دن، شاید 2 دن یا 3 دن علی رسول کا کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام رسول کا علی کرتے رہے۔ اب جب یہاں سے حاجی حضرات تشریف لے کے گئے، توجہ کریں جملہ آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے، جب حاجی حضرات پہنچے تو پوچھا کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ زیارتیں کیوں کر رہے ہیں، لوگ سلام کیوں کر رہے ہیں، زیارت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، زمانے قدیم میں جب نبی نے ہجرت کی تھی مدینے سے تو نبی نے یہاں پہ پناہ لی تھی۔ اب عزیزان محترم جس جگہ کے اوپر اگر نبی 2 دن پناہ لے لے وہ گھر زیارت کے لائق ہو جاتا ہے، تو اسی نبی کو جس ابو طالب نے 12 سال اپنی آغوش میں پالا ہو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر نبی جس جگہ پہ تھوڑی دیر پناہ لے لے تو وہ گھر زیارت کے لائق بن جاتا ہے، اور اسی نبی کو اگر ابو طالب 12 سال اپنی آغوش میں پالے۔ اب نبی چلے مکے کی طرف، اب لوگوں کو پتہ چلا کہ آخری نبی آ رہا ہے، لوگوں نے انتظامات کرنا شروع کیے، گھروں کو سجایا، کندریں لگائی جا رہی کیونکہ آخری نبی آ رہا ہے۔ سب کی امیدیں یہ ہے کہ نبی ہمارے گھر تشریف لے آئیں، نبی ہمارے گھر تشریف لے کے آئیں، نبی ہمارے گھر آئیں۔ عزیزان محترم اب ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ
کہ نبی ہمارے گھر آئیں. جب نبی داخل ہوئے مکے کے اندر تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے, یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. تو عزیزان محترم ابھی رسول کی سواری چل رہی ہے, گلیوں میں گھوم رہی ہے. جب کافی دیر ہو گئی, کیونکہ وہ رسول ہے, جب تک وحی نازل نہ ہو جائے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اب وحی کا انتظار ہے, رسول کے اوپر وحی نازل ہوئی, جبرائیل آئے, کہا رسول اللہ پورے شہر کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر مہمان نوازی میں جائیے, لیکن جہاں پہ آپ کی سواری بیٹھ جائے, جہاں پہ آپ کا اونٹ بیٹھ جائے, آپ کا ناقہ بیٹھ جائے, آپ اس کے مہمان ہو جائیے. اب نبی کا ناقہ چلتے چلتے ایک بوسیدہ دروازے کے اوپر بیٹھ گیا. اب جیسے ہی بیٹھا, اب نبی اس کے مہمان ہو گئے. اب لوگ ذوق در ذوق بھاگنے لگے, دوڑنے لگے. کہاں؟ کہا جہاں پہ نبی کا ناقہ بیٹھا ہوا تھا. لوگ اس مٹی کو چومتے ہیں, شفا کے طریقے سے لے کے جاتے ہیں. اب عزیزان محترم میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا تھا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, یہاں آخری نبی کا ناقہ بیٹھا تھا, آخری نبی کا ناقہ بیٹھا تھا. تو جہاں پہ آخری نبی کا ناقہ بیٹھ جائے لوگ اس کو شفا سمجھتے ہیں, تو جہاں نبی خود بیٹھ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ناقہ بیٹھنے کا لوگ شفا سمجھتے ہیں اس مٹی کو, اور جہاں نبی خود بیٹھ جائے. اب اگر نبی کے خاندان سے کوئی بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے زان محترم, کیونکہ یہ وراثت ہے رسول کی, وارث ہے رسول اس منبر کا. عزیزان محترم اب جب رسول وہاں سے نکلے, زمانہ آیا کہ کچھ دن رہنے کے بعد میں نبی کریم نے, پھر لوگوں نے, مسلمانوں نے آخری نبی کو اذیتیں کرنا شروع کی. اب نبی نے مکے سے ہجرت کرنا, وہی نازل ہوئی اے میرے حبیب مکے سے ہجرت کر جائیے. جیسے ہی نبی کریم نے سامان سفر تیار کیا اور مکے سے واپس پھر مدینہ آئے نبی, تو تاریخ نے لکھا کہ جس سال نبی نے مکہ چھوڑا بارش بند ہو گئی. رحمت اللہ عالمین کا جیسے ہی مکہ چھوڑنا تھا کہ بارش بند ہو گئی, اور کئی سال تک باران رحمت نہیں ہوئی مکے میں. لوگ پریشان ہو گئے, لوگ بھوک سے مرنے لگے, مشکلیں ہو گئیں, پانی کی قلت ہو گئی. تو لوگوں نے ایک کثیر تعداد میں مجمع اکٹھا ہوا کہ نبی ہم سے ناراض تھے, بد دعا کر کے چلے گئے. ایسا کرو نبی سے کہو جا کے کوئی کہ وہ دعا کرے تاکہ باران رحمت ہو جائے. اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی بہت ناراض ہیں ہم سے, ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے. اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا, کیونکہ ابو سفیان نے بہرحال رسول کو بیٹی دی تھی جس کا نام تھا ام حبیبہ. وہ اٹھا, کہا میں نبی کی خدمت میں جاؤں گا اور ان سے التجا کروں گا, گزارش کروں گا کہ آپ باران رحمت کے لیے دعا کریں. وہاں سے نکلا وہ, اور وہ مدینے میں تشریف لایا. توجہ کریں, مدینے میں تشریف لایا, اور لانے کے بعد میں اپنی بیٹی کے گھر گیا, یا یوں کہا جائے کہ نبی کے گھر میں پہنچا. اب جیسے ہی نبی کے گھر میں پہنچا اور جا کے نبی کے بستر پر بیٹھ گیا. اب جیسے ہی نبی کے بستر پر بیٹھا, اس کی بیٹی جس کا نام ام حبیبہ تھا, جو زوجہ رسول تھیں, فوراً اٹھی, اور اٹھنے کے بعد میں اس کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا. کون ہے یہ؟ ام حبیبہ کا باپ ہے یہ. بستر کا کھینچنا تھا, اس نے کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں. تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے آواز دی, بابا جان وہ بیٹی اچھی نہیں ہوتی جو نبی کے جگہ پہ بیٹھنے دے. توجہ کر رہے ہیں, وہ بیٹی اچھی نہیں ہوتی جو نبی کی جگہ پہ اپنے باپ کو بیٹھنے دے. اب یہاں سے پتہ تو یہ چل گیا کہ نبی کی جگہ پہ یا تو نبی آ سکتا ہے یا وصی نبی آ سکتا ہے. یہاں سے فیصلہ ہو گیا نبی کی جگہ یا وصی نبی, یا نبی آ سکتا ہے. اب وہ وہاں سے اٹھا, اور اٹھنے کے بعد میں پہنچا مسجد میں جہاں نبی کریم خطبہ دے رہے تھے. اور جیسے ہی یہ نکلا جانے کے لیے تو فوراً جبرائیل نازل ہو گئے. آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی بزم میں آ رہا ہے. جب یہ پہنچا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب سے مکہ چھوڑا ہے باران رحمت ختم ہو گئی ہے, آپ ہمارے لیے دعا کریں. نبی نے دعا کی اور مکے میں بارش ہوئی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا دشمن ہے, آپ نے اس کے لیے دعا کیوں کی؟ تو نبی نے فرمایا
اللہ نے ہم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. ہمارے لیے پوری دنیا ایک جیسی ہے، کوئی ہمیں اذیت کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارے لیے ساری دنیا کے لوگ برابر ہیں، کیونکہ اللہ نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا اللہ نے. اور اللہ نے ایسے ایسے معجزات نبی کو عطا فرمائے جس سے لوگ حیرت میں پڑ گئے. اور نبی کو دوسرا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. اللہ نے جو نبی کو بھیجا اس کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو نبی کی جگہ لے سکے. عزیزان محترم، کیونکہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے نبی کو خلق فرمایا تھا، اپنی پہچان کے لیے. اب آپ سمجھے، نبی کی عظمت کو دیکھیں کہ کریم پروردگار عالم جس کو اپنی پہچان کے لیے خلق فرمائے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اس نے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق فرمایا. اب یعنی اپنا، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کہ لوگ مجھے پہچانے محمد کو دیکھ کے. اب اس کے کتنی فضیلت ہوگی اللہ کے نزدیک. بس ایک مثال سے اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. اتنا مرتبہ، جیسے مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے اعلان کیا پورے شہر کے اندر کہ ہماری زوجہ کے لیے ایک خوبصورت ہار بنایا جائے. مثال دیکھیں، یعنی کہ اللہ کی نظر میں کتنی فضیلت تھی نبی کریم کی. اور اپنے جیسا اللہ نے رسول کو کہا کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھو. اب اس نے اعلان کر دیا بادشاہ نے پورے شہر کے اندر، جتنے بھی ہار بنانے والے سونار تھے فوراً اس کے یہاں پہ پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد میں کہا بادشاہ سلامت، مجھے بتائیے کس ڈیزائن کا ہار بنانا ہے. تو بادشاہ نے کہا سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہماری زوجہ پردے سے باہر نہیں آ سکتی اور آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن ڈیزائن آپ کو تیار کرنا ہے. توجہ کریں، یعنی بنانا ہے آپ کو ہار، لیکن ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم زوجہ سے سوال کریں کہ آپ کی مشکل کا حل کیا ہے. لوگ پریشان ہو گئے کہ بادشاہ سلامت تو ایسے ہار کیسے بن پائے گا، جب ہم کوئی ڈیزائن نہیں دیکھیں گے تو ویسے ہم اس چیز کو کیسے تیار کریں گے. تو اس کی زوجہ نے اپنی صندوق سے، پردے سے پیچھے سے ایک ہار نکال کے دیا، کہا جاؤ ایسا ہار تیار کر کے لے کے آؤ. اب آپ سمجھے عزیزان محترم، پروردگار عالم دنیا میں آپ کو دکھائی نہیں دے سکتا. توجہ کریں، اور اپنی کرامت کا اعلان بھی کرنا ہے. تو اللہ نے کہا ہم اپنے جیسا تمہارے درمیان بھیج رہے ہیں. اس کے کرم کو دیکھو، میرے کریم ہونے کا اندازہ لگاؤ. اس کے رحم کو دیکھو، میرے رحیم ہونے کا اندازہ لگاؤ. اس کے رزق کو دیکھو، میرے رازق ہونے کا اندازہ لگاؤ. اب یہ کام، اس نے رزق کھایا وہ رازق ہو گیا، اس نے سجدہ کیا وہ مسجود ہو گیا. اب کام یہ کرتا چلا گیا، نام اس کے ہوتے چلے گئے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. محترم، اتنا پروردگار عالم نے اپنے جیسا بھیجا تمہارے درمیان، اور اس کا بہترین نام رکھا مصطفیٰ. مصطفیٰ، اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میرے کرم کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ حبیب کو دیکھے میرے. بآخری بات اور ربط مسائل، پروردگار عالم نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عہدہ دیا ہے، اور اللہ نے پوری دنیا کی تاریکی دور کرنے کے لیے اپنے حبیب کے اوپر قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا کہ جس کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے جناتوں نے اور پہاڑوں نے منع کر دیا تھا. قانون کی کتاب کے ساتھ نبی کریم تشریف لے کے آئے عزیزان محترم، اور ہر جگہ کے اوپر کلام الہی سے کلام کیا. وحی نازل ہوئی تو کلام کیا. اللہ نے نبیوں کو بادشاہت عطا فرمائی. جناب سلیمان نبی کو بادشاہت دی، مرتبہ اہل بیت کا اور رسول کا مرتبہ، اور ان کا مقابلہ، نبیوں کا مقابلہ اگر نبی مقابلے میں کھڑے کیے جائیں تو ان سے تقابل نہیں ہوتا. ان کی عظمت کے پہلو سامنے آتے ہیں، بلندی سامنے آتی ہے. اب کہتے ہیں سلیمان نبی اپنے لشکر کو لے کے گزر رہے ہیں. آخری بات، سلیمان نبی اپنے لشکر کو لے کے گزر رہے ہیں تو چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے، ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے. یہ مقام نبی ہے، یعنی نبی ہے، معصوم ہے.
ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اب دوسری تاریخ میں علی مرتضیٰ کا گزر ہو رہا ہے تو چوٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے اپنی اپنی بلوں سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ وہ آ رہا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ مقام نبی اور یہ مقام نبوت۔ اب سلمان نبی وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے قصر میں پہنچے۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب سلمان نبی نے ایک قصر بنایا تھا، بہت خوبصورت محل بنایا تھا، اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا جب تک یہ قصر تیار نہیں ہو جائے گا میں اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ جب وہ مکمل تیار ہو گیا تو سلمان نبی چلے اپنے محل سے نکلے کہ جا کے اپنے قصر کا معائنہ کروں، اور کہا کہ آج کوئی میرے پیچھے نہ آئے، میں اکیلا اپنے قصر کا معائنہ کروں گا۔ دیکھیں مقام مصطفیٰ اور مقام سیدہ اور مقام نبوت اللہ کی نظر میں اور فرشتوں کی نظر میں۔ اب کہتے ہیں وہاں سے نکلے اور جا کے جیسے ہی اس نئے قصر کے دروازے پہ قدم رکھا فوراً ملک الموت نازل ہو گئے۔ کہا سلیمان نبی ٹھہر جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہاری روح ایسے ہی قبض کر لی جائے۔ توجہ کریں، یعنی یہ نبی ہے، مقام نبی، قصر خود بنوایا۔ کہا تھوڑی سی مہلت دو تاکہ میں اپنا بنایا ہوا محل دیکھ سکوں۔ کہا نہیں، حکم پروردگار نہیں ہے، یہیں پہ ٹھہر جاؤ۔ اب یعنی کہتے ہیں کہ سلیمان نبی کئی سال تک ایسے ہی کھڑے رہے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ نبی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے عصے کو دیمک نے کھایا، وہ زمین پر جب گرے تو لوگوں کو پتا چلا کہ کئی عرصے سے سلیمان نبی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ مقام نبوت ہے۔ اب آ جائیے نبی کے دروازے کے اوپر، نبی کریم علیل ہیں، دروازے پر کسی نے دق الباب کیا کہ ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے کہا کہ واپس چلے جاؤ میرا بابا بیمار ہے، واپس چلے جاؤ میرا بابا بیمار ہے۔ جب 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے تو نبی نے فرمایا بیٹی آنے دے، یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں مانگتا۔ تو معلوم یہ ہوا نبی اسے کہتے ہیں جس کو فخر کو توڑ دے ملک، وہ نبی ہوتا ہے، اور اگر جس ملک کے فخر کو توڑ دے وہ شہزادی کا لہجہ ہوا کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ مقام زہرا ہے اور یہ مقام اہل بیت ہے۔ تقابلی صورت میں ان سے مقابلہ نہیں ہوتا، ان کی عظمت بلند ہو جایا کرتی ہے عزیزان محترم۔ اور یہ وہ نبی ہے کہ جس نے لوگوں کو کھانا کھانے کے آداب سکھائے، لوگوں کو چلنے کا طریقہ سکھایا، گفتگو کرنے کا انداز بتایا، احترام والدین کیا ہوتا ہے نبی نے بتایا۔ لیکن عزیزان محترم اتنا سب کرنے کے باوجود تاریخ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو اذیتیں ملی ہیں وہ محمد مصطفیٰ کو ملی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حالات حاضرہ کی تکلیفیں ہوں، پتھر مارنا، ڈھیلے مارنا، زخم دینا، ایسا نہیں، یہ تو ہر نبی کے ساتھ میں ہوا۔ لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف محمد عربی کو ہوئی وہ روحانی تکلیف ہوئی۔ سب سے زیادہ جو آخری نبی کو تکلیفیں دی لوگوں مسلمانوں نے وہ روحانی تکلیفیں دیں، جس سے نبی کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ عزیزان محترم، نبی کریم علیل ہیں اور بستر پہائیں، دروازے پر مالک الموت نے دق الباب کیا تو شہزادی نے کہا کہ پھر بعد میں آئیے گا، میرا بابا بیمار ہے۔ تو نبی نے فرمایا بیٹی اس کو آنے دے، یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی کے گھر میں جانے کی اجازت طلب نہیں کرتا۔ آخری نبی کی شہادت کی تاریخ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق فرمایا، جس کے لیے اللہ نے کہا ہے نبی تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو ساری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ نبی بستر پہائیں، نبی کو زہر دیا گیا ہے عزاداران مجروح کربلا۔ کیسے مسلمان تھے، کسی بیٹی کو اللہ یہ منظر نہ دکھائے، کائنات کی ملکہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا بابا کی برابر بیٹھی ہوئی ہیں، بابا کا سر آغوش میں ہے، رسول اسلام گریہ کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہ مجھے خدیجہ کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی زوجہ خدیجہ کی بہت یاد آ رہی ہے، کیونکہ زوج خدیجہ نے وصیتیں کی تھی یا رسول اللہ میری شہادت کے بعد میں، میری وفات کے بعد میں
میرا جتنا بھی سامان ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کو دینا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، عزاداران مظلوم کربلا، ربی کی آنکھ بند ہوئی، شہزادی کا گریہ بلند ہوا تو ایک مرتبہ منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا آپ ہم سے کلام کرو، ابھی تو آپ بول رہے تھے، ابھی تو آپ ہم سے باتیں کر رہے تھے، لیکن آخری نبی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سب سے بڑی ظلم کی بات ہے عزاداران مظلوم کربلا، لوگوں کی شخصیت کا اندازہ ان کے جنازے سے ہوا کرتا ہے کہ جب لوگ ان کے جنازے میں زیادہ ہوتے تو لوگ کہتے کوئی بڑی ہستی تھی، لیکن کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا جنازہ ہے۔ دو لوگ ہیں برابر میں، حسن و حسین ہے، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ روایتوں نے لکھا ہے کہ نبی کے جنازے میں حسن و حسین گریہ کر رہے ہیں، جناب زہرا گریہ کر رہی ہیں۔ بعض روایتوں نے لکھا کہ ماں رسول اسلام کے جنازے میں 11 سے 13 لوگ موجود تھے۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا جنازہ ہے، اتنی غربت میں لوگ کفن کا جنازے میں موجود نہیں ہیں۔ بازاداران مظلوم کربلا مسلمانوں اعتراض کیا، مسلمانوں نے کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں رسول کی تدفین کے بعد میں تاریخ کا سب سے مظلوم ترین جنازہ، مسلمانوں کا اعتراض تھا نا کہ نبی کے جنازے میں نہیں بلایا، آئیے دوسرا جنازہ علی مرتضیٰ کا جنازہ ہے۔ علی مرتضیٰ کے جنازے میں تاریخ نے لکھا صرف 2 لوگ موجود تھے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا گیا۔ پھر مسلمانوں نے اعتراض کیا ہمیں اہل بیت کے جنازے میں نہیں بلایا جاتا، تو عزادارو آئیے پنجتن کے گھر میں تیسرا جنازہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ۔ ایک مرتبہ جب جنازہ اٹھایا گیا، جب حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو حسن مجتبیٰ نے حسین سے کہا اے بھیا حسین یہ تشت یہاں سے اٹھا لو۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا میری بہن زینب آ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں اہل بیت نہیں بلاتے، جنازہ اٹھایا گیا، قبرستان سے باہر آیا، روایتوں نے لکھا ہے امام حسن کے جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے، زینب دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اے نانا کیا تاریخ میں کوئی ایسا جنازہ ہے کہ جو قبرستان سے واپس آیا ہو؟ زینب امام حسین کے جنازے کے پاس تیر نکالتی جاتی ہے، آواز دیتی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تاریخ اسلام کا مسلمانوں نے اعتراض کیا ہمیں اہل بیت جنازے میں نہیں بلاتے۔ بازاداران مظلوم کربلا، یہ جنازہ تھا رسول اسلام کا، جو بڑی مظلومیت کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا۔ تاریخ اسلام کا سب سے غریب جنازہ جناب زہرا کا پنجتن کے گھر میں جنازہ۔ بازاداران مظلوم کربلا، حسین ماں کے جنازے سے رات کی تاریکی ہے، 4 سے 5 لوگ، کائنات کی ملکہ کا جنازہ۔ میں کہوں گا شہزادی ارے بڑی خوش نصیب ہے کہ تیرا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن آر کربلا کا میدان حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا۔ زینب دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی اماں میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، میرا بھیا پیاسا ہے۔ شاید زہرا آواز دے رہی ہوں آجا میرے لال حسین میری آغوش میں آنا۔ وسیعت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔